معراج کے واقعہ میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل یہ کون سا مقام ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیت المعمور ہے۔ پھر اسی طرح سیر فرماتے ہوئے آگے پہنچے تو دو نہریں دیکھیں۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا جبرائیل یہ نہریں کون سی ہیں؟ جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو نہریں باطنی ہیں، دو نہریں ظاہری ہیں۔ ظاہری نہروں میں ایک نہر فرات ہے اور دوسرا دریائے نیل ہے۔ بعض حضرات اس طرح کے استفسار پوچھنے اور سوال کرنے پر نبی علیہ السلام کے جبرائیل امین سے اس سوال کرنے اور پوچھنے کو لا علمی پر محمول کرتے ہیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہتے ہیں دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہوتا، آپ کو علم ہوتا تو آپ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے کیوں؟ آپ بیت المعمور میں پہنچے، آپ کو پتہ نہ تھا، آپ نے جبرائیل سے پوچھ لیا۔ آپ نے نہروں کو دیکھا، آپ کو علم نہ تھا، آپ نے جبرائیل سے پوچھا۔ یعنی پوچھنا لا علمی کی دلیل ہے، اگر آپ کو علم ہوتا تو آپ نہ پوچھتے۔ تو ان کی خدمت میں یہی عرض ہے کہ اگر پوچھنا لا علمی کی دلیل ہے، سوال کرنے کو لا علمی پر محمول کرتے ہو، کہتے ہو کہ علم نہیں ہے اس لیے پوچھا، تو بتاؤ یہاں کیا کہو گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا تھا تو اللہ رب العزت نے فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک نے سوال کیا، تو پھر اللہ پاک نے جو سوال کیا اور پوچھا، پھر اللہ کے پوچھنے کو بھی کیا اللہ علمی پر محمول کرو گے کہ اسے بھی علم نہ تھا؟ اور حضرت آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ السلام جب جنت سے اتارے گئے، آپ زار و قطار روتے رہے، رب کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہے، مگر توبہ قبول نہ ہوئی۔ نبی پاک صاحب لولاک تاجدار مدینہ ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا اور رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا اب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اور واسطہ دے رہا ہوں، اس محبوب کے واسطے سے میری توبہ قبول فرما لے، مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے، میری توبہ قبول فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا یا آدم و من ہوا، اے آدم تجھے کیسے پتا چلا کہ میرا محبوب محمد عربی بھی ہے؟ یا آدم و من ہوا، اے آدم وہ کون ہیں جن کا تو نے وسیلہ پیش کیا ہے؟ تو میرا استفسار اور سوال یہ ہے، جو لوگ کہتے ہیں پوچھنا لا علمی کی دلیل ہے، وہ اللہ پاک کے حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھنے کو کیا لا علمی پر محمول کرنے کی جرات کریں گے؟ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ سے پوچھا تو اس پوچھنے اور سوال کرنے کو لا علمی پر محمول کریں گے؟ حضرت آدم سے پوچھا کیا اس پوچھنے کو لا علمی پر محمول کریں گے؟ موسیٰ علیہ السلام سے خدا پوچھتا ہے وما تلک بیمینک یا موسیٰ، آدم علیہ السلام سے خدا پوچھتا ہے یا آدم و من ہوا، تو فما ہوا جوابکم فہو جوابنا، جو جواب تمہارا اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہوگا وہی جواب ہمارا نبی علیہ السلام کی ذات کے بارے میں ہوگا۔ اگر خدا کا پوچھنا لا علمی پر محمول نہیں کیا جا سکتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پوچھنا اور سوال کرنا بھی لا علمی پر محمول نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ پوچھنا لا علمی کی دلیل ہی نہیں ہوتا، بلکہ پوچھنا بعض حکمتوں پر بھی مبنی ہوتا ہے، بعض مصلحتوں پر بھی مبنی ہوتا ہے۔ یہ تو سوچنے والے کی، غور و فکر کرنے والے کی جس قدر صلاحیت ہوتی ہے وہ اسی قدر سوچتا ہے۔ ایک مقولہ ہے عربی کا کل اناء یمدح بما فیہ، کہ برتن کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہی اچھلتا ہے۔ اگر برتن میں اچھائی ہوگی اچھائی نکلے گی، برائی ہوگی برائی نکلے گی۔ اگر برتن کے اندر دودھ ہوگا دودھ اچھلے گا۔ یہ دل ہمارا برتن ہے، یہ دماغ ہمارا برتن ہے۔ ہم خود سوچیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مثبت سوچتے ہیں یا منفی سوچتے ہیں۔ آپ کی شان علم، آپ کی کسی صفت، آپ کے کسی کمال، آپ کی کسی عظمت کے متعلق ہم نیگیٹو سوچتے ہیں یا پازیٹیو سوچتے ہیں؟ اگر ہم منفی سوچتے ہیں، مثبت سوچ اپنے آقا کے بارے میں نہیں ہے، پھر ہم اپنے ایمان کی خیر منائیں، اس لیے کہ اللہ پاک نے آپ کو کائنات کے علوم و معارف عطا کر کے بھیجا ہے، علم الاولین والآخرین کا آپ کو مرکز و محور بنا کر بھیجا ہے۔ آقا علیہ السلام ساری کائنات کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتے ہیں۔ رہا جبرائیل علیہ السلام سے پوچھنا، تو جو کسی کو سیر پر لے جاتا ہے، سیر پر جانے والا ہمیشہ اس سے پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے جو سیر پر لے کر جاتا ہے، اور وہ پوچھنا صرف اور صرف اپنے متبعین، اپنے پیروکاروں، اپنے اطاعت گزاروں کے علم میں
اور ان کے نالج میں اضافہ کرنا مقصود ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے سوال فرمایا تو تعلیم امت کی خاطر، ہمیں اور آپ کو سکھانے کے لیے۔